بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ نکاح فارم لکھتے وقت حق مہر جو ہم لکھواتے ہیں اس میں چند باتوں کے حوالے سے احتیاط کر لینی چاہیے۔ آج جو ہمیں فیملی کیسز عدالتوں میں نظر آ رہے ہیں تو اس میں خاص کر اجرا کے حوالے سے اجرا جو کروایا جاتا ہے، یعنی مہر وغیرہ مالی لین دین سے متعلق، اس میں یہ غلطیاں پھر سامنے آتی ہیں اور اس سے بڑی پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں نمبر ایک، مہر معجل اور مؤجل، معجل عین کے ساتھ اور مؤجل واو کے اوپر حمزہ نیٹا اجل کے ساتھ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس میں فرق جو کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا عام طور پر جو فارم میں لکھا جاتا ہے۔ مؤجل کی صرف ایک صورت ہے، مثلا اس میں لکھ دیا جائے کہ اس عورت کا اتنا مہر ہے اور اتنا عرصہ، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال کے بعد یہ واجب الادا ہوگا۔ تو یہ گویا وہ مدت کا نیٹا آ چکا ہے نا، اجل نیٹا، تو اس وجہ سے اس کو مؤجل کہا جائے گا۔ لیکن عام طور پر فارم کے اندر اس طرح نہیں لکھا جاتا، تو مؤجل والی بات ہی ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جتنے بھی مہر لکھے جاتے ہیں وہ تقریباً سارے معجل عین کے ساتھ ہوتے ہیں، اجرت والے جلدی والے مہر ہوتے ہیں، تقریباً سارے وہی ہوتے ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی کہ ایک مجلس کے اندر ایک وکیل صاحب نے عجیب و غریب بات کی، کہنے لگے اجل موت کو کہتے ہیں، تو جب تک عورت پر موت نہ آئے اس وقت تک مہر کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے کہا یہ اجل جو آپ نے فیضا چاہا اجلہم لیا ہے، وہ اجل اصل میں موت کو نہیں کہتے، اجل تو نیٹے کو کہتے ہیں، مقررہ میعاد کو کہتے ہیں۔ تو موت بھی چونکہ ایک مقررہ وقت پر آتی ہے اس لیے اس کو اجل کہا جاتا ہے۔ تو اجل تو آپ نے موت کے ساتھ ہی خاص کر کے رکھ دیا ہے حضرت صاحب، یہاں موت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر عورت مرنے کے بعد قبر میں جا کے مطالبہ کرے گی مہر کا، حالانکہ اس کی زندگی میں ایک پختہ حق ہے جو مطالبہ کسی بھی وقت کر سکتی تھی۔ تو یہ فضول سی بحث ہے۔ اچھا، تو اس لیے مؤجل تو وہی ہے جس میں نیٹا مقرر کر لیا جائے، لیکن معجل عین کے ساتھ اب دیکھیں جتنی صورتیں ہمارے ہاں وہ ساری معجل کی ہیں۔ مثلا مہر لکھا جاتا ہے کہ اس لڑکی کا مہر 5 لاکھ روپے عند الطلب واجب الادا، یعنی جب طلب کرے گی تو یہ ادا کرنے خاوند پر واجب ہوں گے۔ تو یہ بھی معجل ہے، جلدی والا ہے۔ اب وہ جب مطالبہ کرے تو جب مطالبہ کرتے وقت تو کوئی وقت نہیں لگتا نا، عورت ادھر بیٹھے بیٹھے مطالبہ کر دے دلہن ہونے کی حالت میں، پھر بھی عورت جو ہے نکاح کے بعد، اور یا پھر اس کے گھر پہنچی اور ادھر ہی اس کو پہلی شب میں اسے کہہ دیا کہ مہر پہلے نکالو، یہ تو اس کے پاس نقد کیش کا جو ہے چیک ہے ایک قسم کا اس کے پاس، تو اس کو آپ مؤجل نیٹے والا کیسے کہہ رہے ہیں؟ نیٹا کون سا ہے اس میں؟ ذرا اس میں غور فرمائیں۔ اسی طرح دوسری صورت ہوتی ہے کہ پلاٹ رکھ دیا، زمین رکھ دی اور بنام اس کے کر دیا، صرف فارم کے اندر کر دیا یا سٹامپ لکھ دیا پہلے، یا انتقال اور رجسٹری وغیرہ فائل میں اس کے نام کر دیا، تو یہ بھی جو اس کے نام کیا ہے تو یہ بھی معجل ہے نا، اس کے نام جو ہے جلدی ادا ہو چکا ہے۔ تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ 5 لاکھ روپے بصورت عوضی اتنا مرلہ پلاٹ یا اراضی، تو یہ بھی گویا ایک نقد ادا کرنے والی صورت ہوتی ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ 5 تولے زیورات، اتنے تولے زیورات سونے کے، تو یہ بھی جلدی ادا کرنے والی ہو گئی۔ یا ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ 5 لاکھ روپے جو بصورت عوضی 5 تولے زیورات، تو یہ بھی گویا ادا ہو گئے ابھی سے۔ تو یہ جتنی ہمارے یہاں صورتیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری معجل والی ہوتی ہیں، مؤجل والی نہیں ہوتی، اور یہ جلدی والی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک بات ہو گئی، یہ ہمارے ہاں چونکہ مؤجل کا لفظ بھی لکھا ہوتا ہے اور مؤجل نہیں ہوتا، معجل ہوتا ہے، تو اس کو مؤجل لکھ دیتے ہیں، نیٹا، نیٹا نہیں ہوتا وہ۔ نیٹے کی ایک ہی صورت ہے جو ہمارے ہاں لکھی نہیں جاتی۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ مہر جو جائیداد آپ رکھ رہے ہیں اس کی مالیت اور رقم کی مالیت اس وقت کم از کم برابر ہونی چاہیے جو آپ رکھ رہے ہیں۔ مثلا آپ جو ہے ایسے نہیں ہے کہ مہر رکھ رہے ہیں 10 لاکھ اور جو زمین رکھ رہے ہیں، جو حصہ رکھ رہے ہیں اس کی قیمت بنتی ہے 5 لاکھ، یا الٹ کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ مہر رکھ رہے ہیں اور جو زمین رکھ رہے ہیں اس کی مالیت بن رہی ہے 10 لاکھ، تو ابھی سے ایک فرق آپ نے بہت بڑا کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ مستقبل میں کوئی بڑا فساد تو نہیں لائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ کار مناسب معلوم نہیں ہوتا، قیمتیں مناسب، اس کی جو مناسب قیمت ہے رائج الوقت وہ اس کی لکھ لینی چاہیے۔
اچھا، نمبر 3، جائیداد غیر منقولہ یعنی اراضی اور مکان لکھنا ہے تو انتقال رجسٹری وغیرہ یا عوضی اراضی کی پوری شناخت وہ ہونی چاہیے. یعنی جب آپ مکان لکھ رہے ہیں نا مہر کے اندر عوضی کے طور پر، تو پھر ایسی صورت میں اس کی پوری شناخت ہونی چاہیے. مثلا کتنا رقبہ ہے، کس کی جائیداد ہے، کتنا رقبہ ہے، اس میں سے کتنا رقبہ اس دلہن کے نام کیا جا رہا ہے اور براہ راست سسر کی طرف سے کیا جا رہا ہے عوضی بیع کے طور پر، یا یہ خاوند کی طرف سے آ رہا ہے، اس کو ہبہ ہوا تھا پیچھے، اور کون سا ایریا ہے، موضع کون سا ہے، اس کا جو حصہ دیا جا رہا ہے پلاٹ کا، جو اراضی کا، اس کی الگ سے گلی راستہ، اس کا نکاسی پانی کی موجود ہے، حدود اربعہ کیا ہے. ان چیزوں کی تسلی پہلے خود لڑکی والے کر لیں لڑکے والوں سے. اور اس کا خسرہ نمبر، کھاتہ نمبر کیا ہے، تو اس میں سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ فارم کے اندر درج ہو جانی چاہیے، تاکہ ایسے نہ ہو کہ اراضی تو رکھی ہو لیکن ہوا میں رکھی ہو. اور آج عدالتوں کے اندر یہی کیس چل رہے ہیں کہ لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شہر والا مکان، شہر والے زمین کا حصہ رکھا تھا، اور لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اوپر جنگل والا مکان یا جنگل والا جو اراضی ہے، جائیداد ہے، اس کا حصہ رکھا تھا. کیونکہ اس میں نہ فارم کے اندر حدود اربعہ کی نشاندہی ہے، نہ وہاں پر خسرہ ہے، اور نہ وہاں پر کھاتا، نہ کوئی موضع، کوئی تعجیل نہیں ہوتی. صرف بس یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے مہر، جس کے صورت عوضی جو ہے 2 مرلے کا مکان ہے، 3 مرلے کا مکان ہے، اور فلاں یہ لکھ دیا جاتا ہے. اب اس میں آگے کوئی موضع، خزانہ نمبر نہیں لکھا ہوتا، جس کی وجہ سے مستقبل میں پھر پریشانی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے پھر لڑکی والے کہتے ہیں ہمیں فرنٹ والا حصہ ہمارا ہے، اور لڑکے والے کہتے ہیں نہیں، وہ پیچھے کونے والا حصہ آپ کا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر، جہاں پر گلی نکاسی وغیرہ کے انتظام نہیں ہوتے اور عورت کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. نمبر 4 میں یہ ہے کہ حق مہر اور عوضی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ جو بھی ہوتی ہے، منقولہ یعنی باقی چیزیں، اور غیر منقولہ زمین جس کو نقل نہیں کیا جا سکتا، منتقل نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل واضح ہونے چاہیے، ان میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو. مثلا نکاح کے جو پورشن ہے اس کے اندر جب لکھتے ہیں تو اس میں حق مہر بالکل واضح ہونا چاہیے. بس اوقات اس میں کوئی گفٹ والی چیزیں بھی لکھ دیتے ہیں ہم، یا عاریتاً عارضی استعمال کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں لکھ دیتے ہیں، جس میں بعد میں تشویش پیدا ہوتی ہے کہ اس میں مہر میں یہ ہے یا نہیں ہے، یہ نہ مہر کا حصہ ہے یا نہیں ہے، تو جھگڑے کی صورت میں بڑی پریشانی پیدا ہوتی ہے. اس لیے گفٹ کو بالکل علیحدہ سے صاف واضح اس کو تو اسٹامپ وغیرہ میں یا علیحدہ لکھ لینا چاہیے اس کو، اور عاریتاً جو چیز دی جا رہی ہے وہ بھی بالکل علیحدہ سے ہونی چاہیے. مار کے خانے میں خاص طور پر مار کا حصہ بنا کر لکھنے سے تشویش پیدا ہوتی ہے پھر اس میں، کہ بعد میں وہ مہر، لڑکی والے مہر تصور کرتے ہیں اور لڑکے والے کہتے ہیں مہر تو فنا یہ چیز تھی، یہ تو ہم نے ویسے دی تھی شادی کے موقع پر، یہ مہر کا حصہ نہیں ہے، اور یہ ہم نے عارضی طور پر دی تھی فنا. بہرحال ان چیزوں کی تصریح اور تشریح ہونی چاہیے. نمبر 5، جو مہر مالیت ہے اور شے جو رکھی جا رہی ہے مجلس نکاح میں، تو یہ پہلے سے اتفاق رائے سے طے کر لینی چاہیے لڑکے لڑکی والوں کو. مجلس نکاح کے اندر آ کر پوچھنا جی کتنا مہر رکھنا ہے فلاں ہے، اس میں بدمزگی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی بہت زیادہ پریشانی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق دب جاتا ہے کبھی، اور دب کر معاملہ طے ہوتا ہے بادل نخواستہ، تو یہ طریقہ کار بھی اچھا نہیں ہے. بلکہ مہر اتفاق رائے سے پہلے سے طے کر کے آنا چاہیے، اور وہاں پر بغیر کسی نزاع کے اتفاقی طور پر لکھ لینا چاہیے، لکھوا لینا چاہیے. اس ترتیب سے بات ہونی چاہیے. اسی طرح نمبر 6، بعض نام نہاد مجتہد وہ معجل میں، جو مہر معجل میں ہوتا ہے، اس میں نے کہا نا کہ معجل سے مراد موت لیتے ہیں، جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا اور پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی. نمبر 7، حق مہر کی قبولیت بحیثیت شور، یہ بہت زیادہ مناسب بات ہے. مطلب کیا ہے کہ سب سے سائن بے شک آپ پہلے کروا دیں، دلہن سے بھی بے شک پہلے کروا دیں، لیکن خاوند سے سائن اس وقت کروائیں جب آپ ایجاب قبول خطبہ کر لیں اور دعا ہو گئی نا، تو جلدی جلدی خاوند سے آخر میں سائن کروا دیں، کیونکہ اب خاوند جو سائن کرے گا بحیثیت خاوند کرے گا،
بحیثیت خاوند کرے گا نا، اور اگر آپ ایجاب قبول سے پہلے جو سائن کروا رہے ہیں تو وہ تو بحیثیت خاوند نہیں ہے، اس وقت وہ خاوند نہیں ہے، تو گویا وہ تو ایک وعدہ ادائیگی کی صورت بن رہی ہے نا، تو وہ معاملہ ایک الگ سے ایک چیز ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس میں یہ بہتر صورت ہوگی کہ خاوند کا سائن سب سے آخر میں یعنی ایجاب قبول کے بعد ہونا چاہیے، تاکہ وہ بحیثیت خاوند ذمہ دار بن کر اپنی ساری چیزوں کی جو اس میں لکھی ہیں اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہو۔